शेर ड्रामा सीरियल दो खानदानों की आपसी दुश्मनी की कहानी। आखिर क्यों इस ड्रामे का प्रोमो रिलीज होते ही इस ड्रामे को तनकीद का निशाना बनाया गया? क्यों इस ड्रामे पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी गई? क्या वाकई में ये ड्रामा इंडियन फिल्म की कॉपी है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ पापा की चुड़ैल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे शेर ड्रामा सीरियल की। नाजरीन, जैसे ही इस ड्रामे का प्रोमो रिलीज़ हुआ तो इस ड्रामे को तनकीद का निशाना बनाया जाने लगा। कहा गया कि ये ड्रामा हिंदी मूवी राम लीला की कॉपी है। बज़ाहिर इस ड्रामे के प्रोमो से यही लगता था कि ये ड्रामा वाकई में कॉपी किया गया है, क्योंकि इस ड्रामे के टाइटल में सारा खान और दानिश तैमूर एक दूसरे पर निशाना बांधते हुए नज़र आए। तो इसके टाइटल से तो यही लगा कि ये ड्रामा शायद राम लीला से कॉपी किया गया है और इस ड्रामे के बहुत सारे मोटिव्स एक दूसरे उस फिल्म से मिलते थे, जैसे कि हिंदी फिल्म राम लीला में दिखाया गया। ताहम हिंदी फिल्म से मुमासलत के बावजूद इस ड्रामे की एंडिंग उस मूवी से मुख्तलिफ थी। हिंदी मूवी में दिखाया जाता है कि आखिर में हीरो हीरोइन की डेथ हो जाती है, जबकि शेर ड्रामा में हीरो हीरोइन की हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है। ये मेन डिफरेंस है जो शेर ड्रामे को इंडियन मूवी से मुख्तलिफ बनाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं इस ड्रामे की कहानी की तरफ। शेर ड्रामे में हमें देखने को मिलता है कि दो ख़ानदानों की आपसी दुश्मनी। शेर ड्रामे के बड़े सरबराह जो कि हैं दानिश तैमूर के दादाजी और सारा के दादाजी, ये आपस में दोस्त होते हैं। दानिश तैमूर ज़मान ख़ानदान की नुमाइंदगी करते हुए नज़र आए और सारा ख़ानदान मलक ख़ानदान की नुमाइंदगी करती नज़र आई। दानिश तैमूर के फादर जो हैं रईस ज़मान, उनका रिश्ता हुआ होता है सारा खान की फूफो ताज बीबी के साथ, और रईस और दानिश तैमूर की जो फूफो होती हैं, इसमें सुनीता मार्शल जो हैं उसकी फूफो का किरदार निभाती नजर आई, उनका रिश्ता हुआ होता है फजर के चचा के साथ। फजर और शेर के दादा जान में ज़मीन के मामलात पे झगड़ा नमू पाता है, जिसकी वजह से उनकी दोस्ती टूट जाती है और जिसकी वजह से उनके बच्चों के आपस में जो रिश्ते तय किए गए होते हैं वो भी टूट जाते हैं। ऐसे में शेर की फूफो जो हैं वो फजर के चचा के साथ भाग जाती हैं, यानी वो यहाँ पे इस ड्रामे में एक भागी हुई औरत का किरदार निभाती हुई नज़र आई। सुनीता मार्शल को इस ड्रामे में ख़ानदानी बहू का रुतबा ना मिल सका। और दूसरी तरफ है फजर की फूफो, जिसका रिश्ता शेर के बाबा से तय था, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। वो स्टोरी में हर जगह एक इज़्ज़त बचाने वाली खातून के तौर पर उनको दिखाया जाता रहा और जिसकी वजह से वो पूरे ड्रामे में फसाद फैलाती हुई नज़र आई। ड्रामे के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि फ़जर की शादी कहीं तय हो रही होती है और ऐसे में फ़जर शेर के कज़न के साथ भाग जाती है। शेर के कज़न का नाम फ़हद है, जो उसको भगा के अपने ख़ानदान वालों के सामने चारे के तौर पर पेश कर देता है कि ये देखें, मैं आपके दुश्मनों की लड़की को भगा लाया हूँ। लेकिन शेर यहाँ पर एक अच्छे इंसान का किरदार निभाता है, जिसकी ह्यूमन वैल्यूज़ बहुत हाई हैं। वो अपने ख़ानदान वालों से झगड़ा करके फ़जर को यहाँ से ले जाता है और फजर को उसके घर छोड़ के आता है। यही फजर का ख़ानदान भड़क उठता है और वो शेर की भलाई को ख़ातर में ना लाते हुए वो उस पर निशाना डाल देते हैं, जिसमें शेर की फूफो ज़ख्मी हो जाती हैं। दूसरी तरफ फजर की फूफो फजर के वालिद को फजर के ख़िलाफ़ भड़काती हैं और वो अपनी बेटी को गैरत के नाम पर कत्ल करने के लिए फजर को जहर पिला देते हैं। फजर की वालदा की कोशिशों से फजर बच तो जाती है, लेकिन वो हमेशा के लिए अपने वालिद की नफ़रत का शिकार हो जाती है। थोड़े अरसे बाद फ़जर की सिस्टर की शादी कर दी जाती है। सिस्टर की शादी पर भी फ़जर को उसके वालिद की जानिब से तंज़ो तशनी का निशाना बनाया जाता है और दूसरी तरफ शेर एक सैयद ख़ानदान की लड़की से मोहब्बत में मुब्तला होता है। शेर के वालिद शेर की ख्वाहिश पर उस ख़ानदान में अपने बेटे के लिए उस लड़की का रिश्ता मांगने जाते हैं, जिस पर इनकार कर दिया जाता है, ये कहकर कि हम लोग गैर सैयदों में शादी नहीं करते। ऐसे में शेर इस बात पर बहुत खुश होता है कि उसके वालिद ने उसके लिए लड़की का रिश्ता मांगने के लिए अपने घुटनों पर आकर लड़की का हाथ मांगा। शेर इस बात पर अपने बाप से बहुत खुश होता है और वो उनसे कहता है कि आज अगर आप यहाँ से मायूस भी लौट गए, मैं तब भी आप पर बहुत खुश हूँगा, क्योंकि आपने अपने बाप होने का हक़ अदा कर दिया। रिश्ते से इनकार होने के बावजूद भी शेर की और उस लड़की रिदा की मोहब्बत जारी व सारी रहती है, जिसकी वजह से आखिरकार उस लड़की के घर वालों को हाँ करनी पड़ती है। दूसरी तरफ हमें यह पता चलता है कि शेर के चचा बदर ज़मान बिज़नेस में बहुत सारे घपले कर रहे हैं। वो जो भी पेमेंट्स दूसरी कंपनीज़ को कर रहे होते हैं वो फेक होती हैं। शेर चूँकि बाहर से पढ़ कर आया होता है, उसने रिसेंटली बिज़नेस को ज्वाइन किया होता है, तो वो उन चीज़ों को समझने में कामयाब हो जाता है जो कि उसके वालिद रईस ज़मान साहब नहीं समझ सकते। शेर के आ जाने से बदर ज़मान की करप्शन
بے انتہا خطروں کی زد میں آ جاتی ہے اور وہ پلان کرتا ہے کہ وہ شیر کو اپنے دوسری طرف شیر کی سوتیلی ماں نعیمہ بیگم یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ وہ شیر کی سوتیلی بہن کی شادی فہد سے کروائیں گی۔ یاد رہے فہد وہ لڑکا ہے جس نے شروع میں فجر کو بھگایا تھا اور وہ بدر زمان کا بیٹا ہے۔ اس کی شادی شیر کی بہن سے کرنے کی پلاننگ کی جاتی ہے جس کی شیر پرزور مخالفت کرتا ہے اور وہ اپنی سوتیلی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے فہد اپنی بہن کے لیے مناسب نہیں لگتا، اور وہ اپنے والد رئیس زمان سے بھی کہتا ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کی بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے وہ کل کو آپ کی اپنی بیٹی کی عزت پر بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ لیکن ایسے میں شیر کی بات کو کوئی بھی توجہ نہیں دیتا اور شیر کی بہن کا رشتہ فہد سے طے کر دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف شیر کی شادی سید زادی رضا سے طے کر دی جاتی ہے۔ وہ شام جس میں شیر کی اور مہندی ہوتی ہے، شیر کی اور اس کی بہن کی شادی دونوں کی اکٹھے ہونا طے پائی ہوتی ہے، اسی رات شیر کا ایکسیڈنٹ کروا دیا جاتا ہے۔ شیر کو فیکٹری سے کال آتی ہے کہ ان کی فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی ہے، جس کی وجہ سے شیر اور اس کے والد فیکٹری کی طرف جاتے ہیں، جہاں راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ کروا دیا جاتا ہے۔ اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں شیر کے والد رئیس زمان صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور شیر شدید زخمی ہو کر ہسپتال منتقل ہو جاتا ہے۔ اس سارے کام کے پیچھے سازش ہوتی ہے شیر کے چچا بدر زمان کی۔ یہاں وہ ہاسپٹل کے ڈاکٹر کو بھاری رشوت دے کر اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ شیر کو اس طرح کی میڈیسن لگوائیں گے، اتنی ہیوی ڈوز دیں گے کہ شیر نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا اور شیر کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ لیکن وہ یہاں پہ فیل ہو جاتے ہیں، کسی طرح سے شیر بچ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی شیر بہت بالکل نارمل بیہیو کرے گا اور کبھی کبھی شیر پاگل ہو جائے گا۔ شیر جو ایسے میں اپنے چچا کی ساری کالی کرتوتوں کو جان چکا ہوتا ہے، وہ اس میڈیسن کے زیر اثر جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو وہ شیر بدر زمان کے بیٹے فہد کی پٹائی کرتا ہے۔ یہاں وہ اس کو بہت بری طرح سے پیٹتا ہے، جس کے بعد شیر پر پاگل ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے، اور ہاسپٹل کا ڈاکٹر جو کہ بدر زمان کا رائٹ ہینڈ ہوتا ہے وہ شیر کے گھر والوں کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ شیر کو اس کے اسائلم میں منتقل کر دیں، یہاں پہ شیر کا اچھے سے علاج کیا جائے گا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ فجر بھی اسی ہاسپٹل میں ایز اے ڈاکٹر جاب کرتی ہوتی ہے، وہ ایک ماہر نفسیات ہوتی ہے جو کہ پاگلوں کا علاج کرتی ہے۔ اسی ہاسپٹل میں شیر کو ہتھ کڑیوں سے باندھ کر رکھا جاتا ہے۔ ایسے میں شیر کے ساتھ فجر کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہاں پہ فجر شیر کو ہیلپ کرنا چاہتی ہے۔ شیر کی یہ حالت فجر کے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ آخرکار شیر فجر کا محسن ہے جس نے فجر کو بچایا تھا، وہ اس کے احسان کا بدلہ چکانا چاہتی ہے۔ شیر کا علاج کرنے کے دوران فجر کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ جو میڈیسن شیر کو دی جا رہی ہیں وہ شیر کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کا دماغی توازن خراب کرنے کے لیے دی جا رہی ہیں۔ یہاں پر وہ اس کی فیملی میں چلنے والی سازشوں کو سمجھ جاتی ہے اور شیر کی مدد کرنے کے لیے ٹھان لیتی ہے اور وہ وہاں سے شیر کو بھگا دیتی ہے۔ شیر میں اور سارا کے درمیان پلاننگ ہوتی ہے اور وہ سارا کی مدد سے شیر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ فجر وہاں سے شیر کو بھگا کر کہیں پر چھپا دیتی ہے اور دوسری طرف شیر کی سگی ماں بھی ان چالاکیوں کو سمجھ رہی ہوتی ہے، وہ اپنے دیور کی چالاکیوں کو سمجھ رہی ہے اور شیر کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کرتی ہے۔ فجر اس کو جس فارم ہاؤس پہ چھپاتی ہے وہاں پہ پولیس کی ریڈ بھی کروائی جاتی ہے، لیکن کسی طرح سے شیر اور فجر وہاں سے بچ جاتے ہیں۔ دوسری طرف فجر اپنے والد کا بھروسہ جیتنے کی کوشش کرتی ہے اور ان کو شیر کے بارے میں بتاتی ہے، جس کی وجہ سے فجر کی فیملی کو لگتا ہے کہ اب آیا پہاڑ کے نیچے ان کے دشمنوں کا شیر ان کے قبضے میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کی ناک رگڑوائیں گے، ان سے زمین کا ٹکڑا واپس لیں گے اور بدلے میں ان کو شیر کی لاش دیں گے۔ ایسے میں سارا کے فادر اس پہ یقین کرنے کی ایک شرط رکھتے ہیں کہ سارا شیر کو قتل کر دے، اس طرح سے وہ اپنے والد کا بھروسہ دوبارہ حاصل کر سکتی ہے۔ لیکن سارا کے اندر کی انسانیت اس کی باپ کی محبت پر غالب آ جاتی ہے۔ ایسے میں وہ شیر کی جان کیسے لے سکتی ہے جبکہ شیر نے اس کی عزت بچائی ہوتی ہے، وہ اس کی خاطر اپنی فیملی سے لڑا ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں کرتی، جس کی وجہ سے وہ پھر سے اپنے باپ کی نظر میں ماتوت ٹھہرتی ہے۔ دوسری طرف شیر ٹھیک ہو کر اپنی فیملی میں واپس چلا جاتا ہے اور اس کے دشمنوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ ایسے میں وہ شیر اپنی سگی والدہ کو سارا کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس طرح سے فجر نے اس کی ہیلپ کی، اور وہ فجر کا رشتہ لے کر اس کے گھر جاتے ہیں، جس پر شیر کی فیملی کو اور اسے تذلیل کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور سارا کے والد سارا اور فجر کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم ابھی ان کے ساتھ چلی جاؤ، جس پر شیر فجر کو لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے اور ان کے درمیان طے پاتا ہے کہ اگلی شام فجر اور شیر کا نکاح کر دیا جائے گا۔ لیکن فجر اپنی باپ کی خوشی کے بغیر ایسی شادی نہیں کرنا چاہتی جس میں اس کے والدین کی دعائیں شامل نہ ہوں، اس لیے وہ اس شادی سے انکار کر دیتی ہے اور شیر کے گھر سے چلی جاتی ہے۔ شیر کے گھر سے فجر ہاسٹل منتقل ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف شیر اپنے چچا بدر زمان کی چالیں انہیں پر الٹا دیتا ہے اور اس کے بیٹوں کو جھوٹے کیس میں پھنسا دیتا ہے، ایک بیٹے کو کرپشن کے کیس میں اور دوسرے بیٹے کو بھی ایسے ہی کسی معاملے میں وہ پھنسا دیتا ہے۔ اور بدر زمان کا جو بیٹا شیر کی سگی بہن کو ہراساں کر رہا ہوتا ہے، جس نے فجر کو بگایا ہوتا ہے، شیر زمان اس کی ایسی پٹائی کرتا ہے کہ کیا ہی دھوبی کپڑے کو دھوتا ہو۔
شیر زمان کے چچا اور اس کے بیٹے تو اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ دوسری طرف فجر کے دادا جان ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں۔ ہاسپٹل میں ان کی پھوپھی جان تاج کی لو سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے۔ اب اس فجر کی پھوپھی جو سارے ڈرامے میں اپنی بد زبانی سے چار چاند لگاتی ہوئی نظر آئیں، وہ یہاں بھی ہاسپٹل میں آ کر بھی اپنی بد زبانی کے جوہر دکھاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ فجر کے دادا چونکہ ہاسپٹلائز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہاسپٹل کے ڈاکٹر کو ان کی فیملی اور تاج بی بی کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے، اور وہ ڈاکٹر جو دادا جان کا علاج کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیورس ہی ہوتے ہیں۔ یہاں ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ تاج بی بی ہمیشہ سے ایسی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی شادی نہ ہونے کی وجہ سے اس قدر کڑواہٹ کا شکار ہو چکی ہیں۔ ایسے میں وہ تاج بی بی کو پرپوز کر دیتے ہیں، اور یہاں پہ فجر کے والد اس ڈاکٹر کو فجر کے دادا سے ملواتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا ہونے والا داماد ہے۔ اور اس وقت میں فجر کی لڑاکا پھپھو اپنی اسی بھابھی کے پیچھے کھڑی ہو کے شرماتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جن کو انہوں نے گولی سے اڑانے کی کوشش کی تھی۔ اس طرح سے فجر کی فسادن پھوپھی کا بھی بیڑا پار ہوتا ہے اور فجر لوگوں کو ان کے شر سے پناہ نصیب ہوتی ہے۔ دوسری طرف ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے اور فجر کے فادر فجر سے ایگری ہو جاتے ہیں، اور فجر لاسٹ میں فجر آؤٹ آف کنٹری جا رہی ہوتی ہے جبکہ شیر اس کو منانے جاتا ہے، اور یوں ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے۔ اب تمام تر نیگیٹیوٹی اور اپنی بد زبانی کے باوجود فجر کی پھپھو کا جو کردار ہے بہت ہی جاندار ہے اور قارئین میں بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ اپنے منفی کردار کے باوجود تاج پھپھو کا کردار ڈرامے کو حقیقت سے قریب تر بناتا ہے۔ میرے نزدیک تو تاج پھپھو اور ہدا کا کردار اس ڈرامے میں پسندیدہ رہا۔ آپ کو ڈرامے میں کون سا کردار پسند آیا؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کریں اور اپنے پسندیدہ کردار کے بارے میں مجھے لازمی بتائیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔